بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکت پر چند جملے کہے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دونوں پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یکدم آپ کی طرف جھپٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ ہم آپ کے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو چلے گئے اور پھر اللہ کی قسم، غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کرایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا۔ اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجھے بتائیے، مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ جب
مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔ عقبہ نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مار رہا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے گئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتی تھی، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولیں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑیں، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولیں، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلیں اور دار ارقم پہنچ گئیں۔ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بول اٹھے میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر صحابہ نے کہا ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم میری پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائیں گے۔ دوپہر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے اس غلام زاد کو کیا ہوا؟ کوئی اور بولا محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین ان کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں مارنے پیٹنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چوٹیں کھاتے جاتے تھے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سورہ کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ان کا چہرہ اس وقت تک لہو لہان ہو چکا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے ہمیں تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے دشمنوں کو میں نے اپنے لیے آج سے زیادہ ہلکا اور کمزور کبھی نہیں پایا۔ اگر تم لوگ کہو تو کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر مسلمان بولے نہیں، وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنا آئے ہیں۔ کفار کا یہ ظلم و ستم جاری رہا۔ ایسے میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگا گالیاں دینے۔ اس نے آپ کی سر پر مٹی بھی پھینکی۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ منظر دیکھا۔ پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے، وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگے۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حرم میں داخل ہوئے۔
یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جا کر طواف کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدعان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی ابھی یہاں ابو حکم بن ہشام نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکالیف پہنچائیں، گالیاں دیں اور بہت بری طرح پیش آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہ کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو، کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے سے تھمتھما اٹھا، فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھا، وہ قریشیوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ یہ سیدھے اس تک جا پہنچے، ہاتھ میں کمان تھی، بس وہی کھینچ کر اس کے سپرد ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں، اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے ٹکڑوں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ یکدم حضرت حمزہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے۔ اللہ کی قسم، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو ہمارا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ آیا ہوں، میں تو قریش کا سردار ہوں، لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے وعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی،
ترجمہ: ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ یہ آیات سورۃ الانعام کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے، تو انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا۔